اسٹارٹ کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دیکھیں ہمارا پہلا جو مطالبہ تھا سورہ حجرات کے متعلق، صرف ایک آیت کے متعلق تھوڑی تھا یاری صاحب، پوری سورہ حجرات کے متعلق تھا نا۔ آپ صرف ایک آیت پیش کرتے ہیں، 5 آیتیں پیش کرتے ہیں نا آپ کو، آپ وہ 5 آیتیں لے کر آئے نا اپنے معصوم امام سے۔ ایک چیز تو یہ، دوسری سامعین ذرا آپ غور کیجئے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں سورہ حجرات کے تحت کر رہے ہیں، اللہ یاری صاحب جا رہے ہیں سورۃ النساء، سورۃ النساء کی طرف، اور تانا مجھے دیتے ہیں کہ جی یہ موضوع پہ بات نہیں کر رہے، موضوع پہ بات نہیں کر رہے۔ اللہ یاری صاحب ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں، اپنی اداؤں پہ غور کریں، ہنسیں لیکن میں بتاتا ہوں سورۃ النساء سے کیا ثابت ہوتا ہے، پھر آپ ہنسیے گا میری بات سن کر نا۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی جو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو اس کو حکم نہ مانے، نبی کو حکم نہ مانے، یہی بات آپ نے کہی نا سورۃ النساء کے تحت؟ نہیں شیخین نے کب انکار کیا کہ ہم نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے؟ نہیں کہتا میں۔ شیخین نے تو کبھی انکار ہی نہیں کیا، انجانے میں پہل ہوئی، انجانے میں پہل ہوئی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تیسری بات اللہ یاری صاحب ذرا نوٹ کر لیجئے، لیکن اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، میں اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا۔ اس طریقے سے کہ اللہ نے شیخین کے تقدم پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، تبھی تو یہ جا رہے ہیں نا دوسری طرف۔ اللہ نے نہ نبی نے کسی نے بھی تقدم پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اللہ یاری صاحب آج کیوں بھاگ رہے ہیں دوسری طرف؟ جب اللہ نے فتویٰ نہیں لگایا، جب نبی نے فتویٰ نہیں لگایا تو اس فیصلے کا انکار کر رہے ہیں اللہ یاری صاحب۔ اللہ یاری صاحب اس فیصلے کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کو حکم نہیں مان رہے، نبی کو حکم نہیں مان رہے، اور خود ان کا اقرار ہے کہ جو اللہ کو حکم نہ مانے، نبی کو حکم نہ مانے، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ یاری صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھ لیں آپ۔ اب تو یہ دوسری دلیل کفر پہ آپ کی، جو آپ نے آیت پیش کی تھی شیخین کے حوالے سے، شیخین نے کبھی انکار نہیں کیا۔ بخاری کیا آپ کہیں سے بھی جائیں گے، شیخین نے کبھی انکار نہیں کیا کہ ہم نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے، انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ انکار اللہ یاری کر رہے ہیں۔ سامعین آپ غور تو کریں، یہ دلیل اپنے طور پر لاتے ہیں شیخین کے کفر کی، لیکن در حقیقت وہ ان کو کافر کرتی ہے دلیل ان کی۔ میں کافر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اپنے اصولوں سے کافر ہو، ٹھیک ہے، یہ اپنے اصولوں سے کافر ہو۔ پھر اسی طریقے سے اچھا جلاء العیون کی طرف آئے، کہتے ہیں کہ جی اس میں تقدم نہیں ہے، بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو گئے، اس میں تقدم نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ جی آپ کو بیٹا ہوگا اور اس کو فلاں لوگ مار دیں گے تو جو ہے وہ میں بھی کہوں گا کہ مجھے ایسا بیٹا نہ ہو۔ جناب یہ آپ کی بات نہیں چل رہی، یہ لوگوں کی بات نہیں چل رہی، یہ بات نبی اور اللہ کی چل رہی ہے، کتاب شیعہ کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، انہوں نے انکار کیا۔ کوئی بندہ مجھے کہے گا میں اس بندے کی بات کو نہیں مانوں گا، بندوں کی طرف نہ جائیں، اگر اللہ کی طرف سے نبی پر حکم آ رہا ہے کہ آپ کو بیٹا ہوگا، بات اس کی چل رہی ہے، نبی کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ رایاری صاحب رنگ پیلا ہونے لگا ہے آپ کا، نہیں پانی بالکل پیجیے، چائے پیجیے، اپنی مسکراہٹ کے پیچھے اپنی بے بسی کو نہ چھپائیے۔ بہرحال اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور رسول کی بات، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا بیٹا ہوگا جسے امت کیا کر دے گی، شہید کر دے گی۔ شہادت تو درجہ ہے، شہادت تو نعمت ہے۔ شیعہ کتاب کہتی ہے نبی نے اس نعمت کا انکار کیا، یہ تقدم ہے۔ نہ صرف نبی نے انکار کیا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ جی مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے۔ حسین جیسی شخصیت، حسین جیسی شخصیت، اس کے لیے ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب نبی نے ان کی پیدائش اور ولادت کی خوشخبری دی،
نبی نے انکار کر دیا جب اللہ نے خوشخبری دی تو کس منہ سے نام لیتے ہو آپ حضرت حسین کا؟ کس منہ سے نام لیتے ہو؟ پھر حضرت علی نے انکار کر دیا. یہ کیسی سیرت پیش کی جا رہی ہے, یہ کیسی شخصیت پیش کی جا رہی ہے نبی کی اور علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ یاری صاحب نوٹ کرتے جائیں, نوٹ کرتے جائیں, ٹھیک ہے, نوٹ کرتے جائیں ان باتوں کو. پھر میں نے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنی ٹرن کے اندر یہ بات بھی کہی کہ میرا لا تقدم سے استدلال نہیں ہے, میں تو بھی حدیثیں پیش کر رہا ہوں. اپنی اداؤں پر غور کریں, اپنی اداؤں پر غور کریں اللہ یاری صاحب. جب بات سورہ حجرات پر ہے تو آپ دوسری طرف جا رہے ہیں, خود آپ اقرار کر رہے ہیں, خود آپ اقرار کر رہے ہیں کہ جی میں نے اس سے استدلال نہیں کیا. آج کیوں استدلال آپ کا پھیکا پڑ گیا ہے؟ کیونکہ آپ کے گلے پڑ گیا ہے, آپ کے گلے پڑ گیا آپ کا استدلال. ٹھیک ہے, میں نے 4 باتیں کی تھی, ان 4 باتوں کا کوئی جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں اذیت کہنا اور جو ہے وہ اس کے علاوہ جو بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ ساری باتیں آپ کی اس آیت سے ہٹ کر ہیں, اس آیت سے ہٹ کریں, اس آیت کے اندر دکھائیں. پھر آپ اچھا تفسیر ماتریدی کا بات کرتے ہیں کہ یہ اگر اس آیت کے اندر مذمت نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیوں کہا. دیکھیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ لفظ دکھائیں, مجھے لفظ دکھائیں اس آیت کے اندر مذمت کا نا. تفسیر ماتریدی ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو اس آیت کو شیخین کے بارے میں مان ہی نہیں رہے, وہ تو مان ہی نہیں رہے نا. چلے آپ اگر ان کی بات لیتے ہیں ٹھیک ہے, مانے پھر ان کی پوری بات. وہ تو اس آیت کو شیخین کے بارے میں مان ہی نہیں رہے, ان کی پوری بات لینا. آدھی بات یہاں سے لیتے ہیں, آدھی وہاں سے لیتے ہیں. ایسا نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا. اور میں دکھاؤں گا انشاءاللہ اللہ یاری صاحب, میں دکھاؤں گا کہ آپ کی تفاسیر بھی یہ لکھتی ہیں. یہ تو ہم نے پہلی آیت مانی نا شیخین کے متعلق, آپ کی تفاسیر بھی لکھتی ہیں کہ پہلی 5 آیتیں سورہ حجرات کی یہ بنو تمیم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. آپ کی تفاسیر میں دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو اگر ابو منصور ماتریدی نے ایسی کوئی بات کی ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ کے اپنے مفسرین نے بھی یہ بات کی ہے. وہ تو شیخین کو مان ہی نہیں رہے, وہ تو شیخین کو مان ہی نہیں رہے نا. یہ دھوکہ آپ کہیں اور چلائیے گا. ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں کہ جی وہ میں نے سورہ مائدہ کی آیت پیش, دوسرا الزامی حوالہ جو میں نے پیش کیا سورہ مائدہ کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ رب العزت ایک چیز کو جو ہے وہ حلال کرتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں. تو یہ تقدم علی اللہ ہے نا, تقدم علی اللہ ہے. اللہ نے فرمایا حد سے نہ بڑھو, یعنی معاذ اللہ حضرت علی حد سے بڑھے. ان کے اصول کے مطابق حضرت علی معاذ اللہ کافر بنتے ہیں, کیونکہ یہ تقدم کو کفر کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہے ہیں. فتویٰ لگا ہے, لگا ہے نہیں لگا ہے اللہ یاری صاحب, آپ کا فتویٰ حضرت علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں. یہ آپ کی کتاب ہے اللہ یاری صاحب, اس حوالے کی طرف آپ کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں آپ ڈر رہے ہیں اس حوالے سے؟ کیوں آپ ڈر رہے ہیں اس حوالے سے؟ ٹھیک ہے, اسی طریقے سے چلیں صلح حدیبیہ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کے حوالے سے حوالہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیجئے, یہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے حوالہ سامعین آپ کے سامنے ہے کہ جب وہاں شرائط لکھی جا رہی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقول شیعہ حضرات کی انوار نعمانیہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص کاتب تھے نا, تو وہ ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا. جب سہیل بن عمر نے اعتراض کیا محمد الرسول اللہ کے لکھنے پر, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہو یا علی, علی مٹا دو اس کو, اب محمد ابن عبداللہ, اور محمد بن عبداللہ لکھ دو. فقال امیر المومنین نام ہو اسمک من النبوۃ ابدا, میں آپ کے نام کو کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا نبوت سے. تو اب دیکھیں شیعہ حضرات کی اس معتبر کتاب سے کیا معلوم ہو, نبی ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں اور حضرت علی فرماتے ہیں میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں, کبھی بھی نہیں کروں گا. یہ ہے مخالفت, یہ ہے مخالفت, اور یہ ہے تقدم علی الرسول, تقدم علی الرسول. ٹھیک ہے, علیہ صاحب 3 روایت میں پیش کر چکا ہوں, جلاء العیون, اسی طریقے سے تفسیر قمی, اور اسی طریقے سے بہار الانوار. اور میرے شروع کے 4 پوائنٹ ان کا کوئی جواب نہیں. پہلا پوائنٹ کہ پوری آیت حجرات کے متعلق دکھائیں آپ. ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو گیا. اوکے جی. اچھا میں اگر اجازت دو تو مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں میں اپنی تفہیم کے لیے.
علامہ بسم صاحب اللہ بسم اللہ. یہ جو مفتی عبد اللطیف صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ماتریدی صاحب کا جو حوالہ پیش کیا تھا تو انہوں نے ان آیات کی سے استنباط کیا ہے یا ایک انہوں نے اخذ کیا ہے کہ یہ جو اس طرح کی صوت اصوات النبی کوئی کرتا ہے تو وہ مشرکین یا منافقین وہ لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ کرتے ہیں. تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ ابھی آیت اتری ہے تو اس کے بعد یعنی کہ صحابہ نے کبھی نہیں کی. تو اگر یہ انہوں نے استنباط تو کیا ہے نا کہ اس سے اگر کوئی کرے گا زندگی میں سرزد ہوئی تو کیا یہ ان کا یہ جو کہنا ہے ماتریدی صاحب کا کہ یہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے زندگی میں تو وہ گستاخ تو ہوا نا، فوق صوت نبی. تو اس جو انہوں نے اس سے اخذ کیا ہے فتویٰ، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ میری بات شاید سمجھیں. طارق صاحب دیکھیں میں اس کا جواب پھر دے چکا ہوں کہ وہ تو اس آیت کو مان ہی نہیں رہے نا یہ شیخین کے بارے میں. ٹھیک ہے نہیں میری عرض سنیں نا، عرض سنیں. جی اگر جو بھی وہ اس میں عمل ہوا ہے وہ عمل کسی سے سرزد ہو تو وہ مشرک اور وہ منافق ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کیا آواز آپ کی کم آ رہی، آواز کم آ رہی ہے آپ کی. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی جس طرح وہ کوئی عمل سرزد کرتا ہوتا ہے جی جی تو اس عمل سے یعنی انہوں نے استنباط کیا نا کہ یہ عمل ہی مشرکہ اور منافقین کا ہے. اگر ایسا کوئی عمل پیارے نبی کی بارگاہ میں یا کہیں بھی اس اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ مشرک اور منافق ہے. ایسے ہی ہے نا ماتریدی صاحب جو بیان کر رہے ہیں. ماتریدی صاحب تو وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کا جو استدلال ہے وہ صحابہ کو مراد نہیں لیتے، وہ تو صحابہ کو نہیں مراد سر، نہیں اب لیتے. اس سے ابھی میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا. وہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. ایوان صاحب ان کے پاس بیچارے کے پاس جواب نہیں ہے. یہ آپ 10 دفعہ بھی دہرائے نا یہی کہے گا، 10 دفعہ بھی دہرائے نا وہ یہی کہے گا. اس کے پاس جواب نہیں ہے بیچارے کے پاس، صفدر صاحب کے پاس. آپ بات کریں اپنے ٹائم میں، وہ انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا جواب کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے. آپ بات تو کریں. عوان صاحب انہیں بات کرنے دیں، انہیں بات کرنے دیں، پھر انشاءاللہ بات چلتی تو پتہ لگتا ہے کہ کس کے پاس عوان جواب ہے، صاحب کس کے پاس نہیں. عوان صاحب جی بسم اللہ. جیسے آپ لوگ فیصلہ سناتے ہیں میں حاضر ہوں، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں. عوان صاحب آپ ماڈریٹر میں تو ہیں. یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب بھی قرآن مجید میں کوئی آیات آتی ہیں اس سے علماء کرام یا صحابہ یعنی یہ قانون بنا دیا نا کہ یہ اس طرح انہوں نے کیا تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ منافق ہو جاتے ہیں نا. وہ مشرکین ہی ایسا ان سے یہ سرزد ہو سکتا ہے. تو جب اب تو کوئی بھی کرے گا تو اس پر تو ہوگا نا، وہ لگے گا نا وہ قانون. تو کیا ان آیات کے بعد بھی اگر کسی نے کیا ہے تو پھر تو وہ ہوں گے نا. ان آیات کے آنے کے بعد کوئی شخص کا ارتکاب کرتا ہے، کیا وہ مسلمان سے اگر کسی سے ہو جائے تو اس پر یہ نہیں لگے گا فارمولا قانون. آپ اپنا مائک کھول دیں، مائک کھول دیں اپنا بھائی صاحب. جی کھلا ہوا ہے میرا مائک. آپ صحیح ہے، میرا مائک اب آ رہی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جی اگر کوئی بعد میں عمل کرتا ہے اس پر تو لگے گا نا، بعد میں عمل کرتا ہے اس پر، لیکن بات کی بات ہی نہیں ہے نا، عمل تو پہلے کا ہے. نہیں میں نے صرف مفتی صاحب میں نے صرف سمجھنے کے لیے عرض کیا ہے کہ اگر یہ آیات کے آنے کے بعد اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ اس پر پھر یہ قانون لاگو ہوگا. یہ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، بات کی بات ہے نا، پہلے کی تو بات نہیں ہے نا. اور کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں صفدر صاحب، پلیز کیمرے کے سامنے بیٹھے نا، کان نہ دکھائیں، چہرہ دکھائیں. آپ کا شکریہ. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے جی، میں نے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے نہیں اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں ناظرین، میں سمجھتا ہوں میں شروع کر دوں. دیکھیں شروع کر دیں کیونکہ یہ میرے پوائنٹس کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنا مدعا ثابت کر دیا. میں نے 3 طرق سے ثابت کر دیا بھائی اپنا مدعا کہ شیخین کا عدم اسلام. ایک ہے عدم احترام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل اس کے سائڈ اسٹیپ کر جاتے ہیں. سائڈ اسٹیپ ہے یعنی اس کو پیچھے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ جو باتیں کہتے ہیں ان کا میں نے جو استدلال نہیں کی ہے اس کو جواب دینا، یہ اس کو اگر رد کریں اس کا جواب دینا میری ذمہ داری نہیں ہے. اور سورہ حجرات میں بہت سارے مناظرے کر چکا ہوں اور بہت سارے لوگ میرے استدلالات کو جانتے ہیں. اور میں دیکھیں میرے محترم ناظرین، میں نے
جو کہا ہے پہلی بات یہ کہ عدم احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود مانتے ہیں کہ شیخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کی، شور مچایا، اور یہ کہ کسی عظیم شخص کے بارگاہ میں شور مچانا، جھگڑا کرنا، یہ اس کی بے احترامی ہے. اس کا یہ آپ انکار کر رہے ہیں اس بات سے بھائی؟ مولوی عبداللطیف صاحب میری بات کا جواب دے دیں، آپ منکر ہیں کسی عظیم شخصیت کے بارگاہ میں شور مچانا، جھگڑا کرنا ایک دوسرے سے، یہ اس کی بے احترامی ہے؟ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ وحی کے نزول کے وقت فیصلہ آپ کریں گے، ہم کریں گے؟ کون کرے گا؟ اور بھائی اس آیت کے نزول سے پہلے اللہ کے رسول کو، وہ مشرکین جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، عروہ ابن مسعود جب واپس مکہ گیا نا مشرکین کے درمیان، کہا کہ قیصر و کسرا اور نجاشی بھی نہیں ہے، اس آیت کے نزول سے پہلے کی بات ہے. اتنے اس کی ان کے دربار میں اتنی عزت نہیں ہوئی ہے جتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوتی ہے. عزت کیسے ہوتی ہے کہ ان کی آواز پہ کوئی آواز بلند نہیں کرتا. یہ کہ کوئی آواز پہ آواز بلند نہ کرے یہ سب لوگوں کو پتہ تھا کہ احترام یہ ہے کہ آواز پہ آواز بلند نہ کرے، چیخے نہ چلائے، ٹھیک ہے نا. آواز بلند نہیں ہوئی. یخفضون اصواتهم عند رسول اللہ. دیکھو بھائی صاحب، عروہ ابن مسعود، بات کرتا ہوں نہیں میرا سوال، میرا ٹائم میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ انکار کر رہے ہیں کہ کسی عظیم شخص کے بارگاہ میں جھگڑا کرنا، آواز اٹھانا اس کی بے احترامی ہے؟ یہ آیت کے نزول سے پہلے بھی بے احترامی تھا، اس کے بعد بھی بے احترامی ہے. دلیل یہ ہے کہ آیت کے نزول سے پہلے بے احترامی تھا. جی آیت کے نزول جب وہی نازل ہو رہی ہے اس وقت فیصلہ کون کرے گا؟ حکم کسے بنائیں گے؟ کیا مطلب آیا؟ جب ایک چیز آپ سب کو پتا ہے، دیکھیں مشرک کو پتا ہے، دیکھیں احسان بالوالدین ایک اچھی چیز ہے، یہ مشرکین کو بھی پتا ہے کہ احسان بالوالدین ایک اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ایسی چیز کہ کسی کے ساتھ آپ دیکھیں، ابھی امریکہ میں آ جائیں، کسی وائٹ ہاؤس میں آپ چلے جائیں یا سینٹ کے کسی سینیٹر کے پاس، کسی گورنر کے پاس جائیں، اس کے سامنے آپ جھگڑا نہیں کریں گے. یہ آپ نہیں کہیں کہ اب ان کو وہی آتی نہیں، ان کو کیا پتا ہوگا. یہ وضو کی طرح تو نہیں ہے کہ ان کو وضو نہیں آتی. جی امریکہ ان کو وضو نہیں آتی، چائنا میں چلے جائیں ان کو وضو نہیں آتی، تیمم نہیں آتا، لیکن کسی بڑے کے سامنے آپ جھگڑا نہ کریں، ان کو تو پتہ ہے نا. یہ تو مشرکین سب کو پتا تھا کہ کسی کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کی ہے، یہ بے احترامی ہے، یہ استخفاف ہے، اور یہ کفر. اسی لیے ابو منصور ماتوریدی وہ کوئی چھوٹے آدمی توڑی ہیں. ابو منصور ماتوریدی کروڑوں لوگ اس کے مقلد ہیں، کروڑوں کے حساب سے لوگ اس کے مقلد ہیں، ملینز کے حساب سے نہیں، کروڑوں کے حساب سے. وہ کوئی چھوٹا آدمی ہے. جی سر. لیکن ایک منٹ سوال کی اجازت ہے؟ بسم اللہ. اچھا، آپ نے یہ جو قرآن آیات کا ذکر کرتے ہیں اور جو پھر وہاں سے استنباط کرتے ہیں عدم اسلام، ماتوریدی نے یہ آیات، یہ ساری تاریخ اور یہ سارا علم اس نے حاصل کیا ہے، تو اس نے کیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو علماء پیش کرتے ہیں کیا انہوں نے ان کو عدم اسلام یا ان کا مانا ہے کہ انہوں نے یہ؟ ماتوریدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ روایت موجود ہے، وہ پچھلے صفحے میں یہی کہتے ہیں یہ روایت موجود ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی صحابی کے متعلق ہو، یہ مشرکین اور منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن یہ کہ یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے بالاجماع ثابت ہے. فریقین کا ہے ماتوریدی صاحب. دیکھیں یہاں تک علامہ صاحب ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں، کوئی بھی عالم یہاں جو تشریف لائے انہوں نے یہ نہیں کہا، ہم ڈس ایگری کرتے ہیں کہ یہ آیات آئی ہیں بنی تمیم کے اس وفد کے دوران. آیا کہ جن علماء کرام کو محدثین یا جو ہمارے علماء کرام پیش کرتے ہیں، روایات پیش کرتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ یہ حضرت عمر شیخین جو ہیں اسلام ان سے ثابت ہوا ہے؟ آپ کے علماء تھوڑی کہیں گے، لیکن آپ کے علماء یہ کہتے ہیں دیکھیں کہ جو آواز بلند کرتا ہے، بے احترامی کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن جب ابو بکر عمر پہ آ جاتے ہیں تو وہ تو نہیں کہیں گے کہ کافر ہوا ہے نا. یہی تو آپ لوگوں کی تناقض ہے. ابو بکر عمر کو آپ کے علماء وہ اسے قتل کروانا ہے. بھائی احمد ابن شعیب النسائی نے کہا کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں، اس کو قتل کر دیا مار کے، ٹھیک ہے نا. اس کسی نے اپنا قتل کروانا، کہہ دے کہ بھائی اپنی کتاب میں لکھ دے کہ یہ آیات ابو بکر عمر کے کفر پہ. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اپنے مائک کھول دیں پہلے آپ. جی آپ بات کریں، میں نے اب روکی ہوئی تھی. جی تو عرض یہ ہے، دیکھیں انہوں نے بے احترامی کیا ہے، بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے. یہ کہتے ہیں یہ آیات نہیں نازل ہوئی. اب بھائی لوگوں کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے، پھر میں دکھاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی یہ آیات نازل ہوئی تھی. اچھا دوسری بات یہ ہے، اور یہ نہ کہنا یہ سورہ حجرات سے متعلق نہیں، یہ سب سورہ حجرات کا واقعہ ہے. یہ شخص چالاکی کر رہا ہے میرے محترم ناظرین، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا سورہ حجرات سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ بخاری ہے، یہ سورہ حجرات لا ترفعوا اصواتکم، یہ سب اسی کے ذیل میں روایت ہے، 3 روایتیں میں جو آپ کو نقل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا ان کا کہ اس سے سورہ حجرات سے تعلق نہیں ہے، یہ ان کی چالاکی ہے، یہ ان کی
नादानी है। दूसरी बात है अजियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई उनके बारगाह में इस तरह बेइज्जती करना, बेहतरामी करना उनका सबब अजियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत करने वाला मलऊन है दुनिया में, आखिरत में, और काफिर है। इसका क्यों आप जवाब नहीं दे रहे? अच्छी नहीं किया भाई इस मसले को, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है इस शख्स के पास। तीसरी जो बात है कि देखिए आप कहते हैं फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब आपके दरमियान कोई मुशाजरा हो और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काजी ना बनाएं तो आप काफिर हैं। ये शख्स क्या कह रहा है? कहता है शेखैन ने उनको मानने से इनकार नहीं किया। हम नहीं कहते कि उनको मानने से इनकार किया है तो काफिर है, नहीं, हम कहते हैं उन्होंने हकम नहीं बनाया। कुरान क्या कह रहा है भाई? क्यों चालाकी कर रहे हैं? कुरान पे आप तदब्बर नहीं करते, दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, क्या चक्कर है? अल्लाह मसा फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, तेरे रब की कसम ए हबीब, ये तारिक कादरी साहब का तर्जुमा आप देख लें, तेरे रब की कसम ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते यहां तक कि वो अपने दरमियान होने वाले हर इख्तिलाफ में आपको हाकिम बना लें। आप कहते हैं इन्होंने उनको उनके हुक्म से इनकार नहीं किया, नहीं, क्यों है इन्होंने हाकिम नहीं बनाया, उनको काजी नहीं बनाया? झगड़ा करने के बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर ही बैठे, झगड़ा ही नहीं करते, कहते हैं आप जो फैसला सुनाए वो मंजूर है। झगड़ा क्यों किया? उनको हाकिम बना लेते। कुरान कसम का के कहता है कि अगर ये आपको हाकिम नहीं बनाते तो ये काफिर है। इसका जवाब आपने नहीं दिया ना, किसी का जवाब नहीं दे रहा आप। फिर आप कहते हैं कि पहले दिखाएं कि तकद्दुम इससे पहले हुई है, तकद्दुम इससे पहले हुई है। देखें तकद्दुम के आयत मैंने आपको दिखा दिया कि देखें कुरान मजीद वाज़ेह तौर पे फरमा रहा है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा नहीं करता वो काफिर है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या इन कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। अगर कोई तवल्ली कर दे अल्लाह ताला उसको काफिर से मोहब्बत नहीं करता। कोई तब पीछे मुंह फेर दे, आगे बढ़ जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवल्ली जो है तकद्दुम से उसकी क़ुव्वह कमतर है, तकद्दुम का क़ुव्वह ज्यादा है, आगे बढ़ जाना। फरमाया फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तक़ून व युअतून ज़कात वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। जन्नत उसी के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करे। अब अबू बकर उमर के मुतालिक अल्लाह ताला ने शहादत दी है कि मुतक़द्दिम अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। उनके तकद्दुम के मज़ाहिर में से एक तकद्दुम यही था कि वो बनी तमीम के वफ्त में अबू बकर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस काफिर की उसने क्या किया, काफिर को उसने बुरे अल्फाज कह दी कि जाओ तुम उस बुत के फलान जगह को अपने मुंह लगाओ, तुम भैया बगर सदर पाकिस्तान के पास जाओ या तुम वज़ीर आज़म पाकिस्तान या गवर्नर पंजाब के पास जाओ, तुम इस तरह कह दोगे किसी शख्स को कि तुम जाओ मसलन फलान शख्स के शर्मगाह को अपने मुंह में ले लो, क्योंकि उस गवर्नर के लिए इहानत है, तौहीन है, ठीक है ना। आपके खुलफा हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकद्दुम हासिल करते थे। आप अगर इन बातों तीन बातों में देखें, अज़ियतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदम एहतराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम काजी न बनाना, इसमें अगर आपके पास कोई शेह हदीस है जो इन बातों का नक्स कर रहा है कि मतलब आप लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सल्लम ने पैगंबर को तंग किया हो, अजियत की हो, बेहतरामी की हो, या नस्तजीरो बिल्लाह उनको मसलन किसी कज़िये पे मुशाजरा हुआ उनको काजी न बनाया हो, तो फिर ठीक है भाई, मैं उसका जवाब देने का मुझ पे लाजिम है। अगर ऐसा कोई चीज है ही नहीं, आप हुदैबिया वाली चीज रिवायत करते हैं, वो आपकी किताब में, वो अनवारुन निअमानिया ने भी आपकी किताबों से रिवायत किया, फिर वो अदब के लिहाज से है, वो उसको कोई बेअदबी नहीं कहता, क्योंकि वो सुहैल इब्न अम्र उसका मुतालिबा था कि यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखा जाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि ये आपने गलत किया। तो आमिर साहब माफ कीजिएगा, तारिक महमूद अवान साहब, क्योंकि ये मेरे पॉइंट्स का जवाब नहीं दे रहे, ठीक है ना, मैंने 3 पॉइंट्स जो दिए इनके सामने जवाब नहीं दे रहा, इनके साथ मजीद वक्त जाया करना ये सबके लिए साहब आप नहीं करेंगे, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब आप नहीं दे रहे, आप दूसरी आयत की तरफ जा रहे हैं लायारी साहब, वो फैसला आप नहीं करेंगे। मैं इसी वाक़े के मुतालिक बात कर रहा हूं ना, इसी जो भी आयत मैंने जिक्र किया है, पॉइंट का जवाब दिया है। देखिए इजाजत दें, मैं तारिक साहब से बात कर रहा हूं, आपसे बात नहीं कर रहा, मुझे तारिक मॉडरेटर साहब से बात कर रहा हूं। मॉडरेटर साहब ने आपसे अर्ज किया है, उनका टाइम है अभी, वो मैंने ब्रेक करके उनसे एक सवाल, अच्छा ब्रेक में था, अच्छा
अच्छा ٹھیک ہے ऑपरेटर मॉडरेटर मेरे भाई मेरे अजीज मुझे नहीं पता था कि मेरा टाइम बचा हुआ है, मैं समझ रहा खत्म हुआ है। आपसे अर्ज है मॉडरेटर साहब कि ये मेरे पॉइंट्स का जवाब नहीं दे रहा है। तीन बातें, अदम एहतराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरा पॉइंट है कि उनको इन लोगों ने काजी नहीं बनाया, कि कह देते या रसूलुल्लाह हमारे दरमियान मुशाजरा, आप फैसला सुनाएं। ये तीन उन्होंने नहीं किए हैं। ये सब हर इनमें से हर एक बिजात खुद कुफर की दलील है। इसका ये जवाब दे ही नहीं रहे भाई। और बातों में लगे ना, जो इन्होंने मेरे दूसरे मुनाजरात हुए हैं उनको इन्होंने सुना, उसके लिए तैयारी किया, उसका भी मैं जवाब दे सकता हूं। लेकिन जब मैं एक दफा किसी शख्स का कुफर साबित कर चुका हूं, तीन दलील से नहीं, तीन दलाइल से, ये जब उसका पॉइंट का एड्रेस नहीं कर रहा है तो ये मुनाजरा खत्म है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना मुद्दा साबित कर चुका हूं, मजीद इस पर टाइम लगाना जरूरी नहीं है। ये मैंने अपने टाइम में, ये मेरा इंसाफ था कि मैंने अपने टाइम में इनसे मैंने सवाल किया कि भैया आप इस बात को मान रहे हैं नहीं मान रहे। देखिए फिर शुरू हो गया मेरे बीच में शुरू हो गया। फिर मैंने अपने टाइम में इनसे पूछा कि आप क्या नहीं मान रहे कि भाई किसी शख्स के बारगाह में बुलंद आवाज की बेहतरामी है? आप नहीं मानते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरामी कुफ्र है, आप नहीं मानते? किस मुकदमे को आप नहीं मान रहे? अबू बकर उमर ने आवाज बुलंद किया, किस इनमें से किन बातों को आप नहीं मान रहे भाई? जब बेहतरामी इस्तिग़फ़ाफ़ साबित हो गया, कुफ्र साबित है, इसका जवाब आप नहीं दे रहे भाई। अच्छा जी, ये टाइम खत्म हो गया। ये ना इस टर्न में जो शेख अल्लाह यारी साहब ने पॉइंट उठाया ना, ये चौथी टर्न इन्होंने ली है 10 मिनट की। अब मुफ्ती अब्दुल लतीफ साहब आप इनका रिप्लाई करें तो फिर देख लें जो इन्होंने पॉइंट रखा है। कभी जो आप यही ध्यान में रखें ना, जो इन्होंने तीन पॉइंट किए इनको पहले एड्रेस करें, बाद में फिर आप कह लें कि मैंने भी ये पॉइंट उठाए हैं जिनका अल्लाह यारी साहब जवाब नहीं दे रहे या मुतमिन नहीं कर रहे। आप इनके तीन जो मेन पॉइंट है उनको एड्रेस कर लें, बस अवामुन नास फैसला कर लें कि देख लेंगे नाजरीन सामाईन। ये मोहतरम मैं टाइम लगाता हूँ, आपका 10 मिनट का टाइम शुरू। मुफ्ती देखें तारिक साहब, आप मेरी पिछली टने देख लीजिए, मैंने इनको जवाबात दिए। मैंने हकम वाली रिवायत, हकम की जो बात कर रहे हैं मैंने उसका जवाब दिया है। सूरत उन्निसा से इन्होंने पढ़ी ना, मैंने तो जवाब दिया है। ये कहना कि जी मैं नहीं मानता, मैं ना मानने वाली बात का कोई इलाज नहीं होता। ठीक है, आज ये भाग रहे हैं, वो आवाम देख रही है। ठीक है, ये कभी मुस्नद अहमद की तरफ जाते थे, आज इनको खोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्यों? हदीसे किरतास की तरफ जाते थे, आज इनको खोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्यों? ये मुनाफिक के जनाजे वाली रिवायत पेश करते थे तकद्दुम पर, आज इनको हिम्मत नहीं हुई, क्यों? दूसरों के सामने पेश करते थे, यहाँ इस बंदा नाचीज के सामने क्यों नहीं पेश कर रहे? करो ना पेश। आप बोलते हो मैं इस पे बात कर सकता हूँ सूरह हुजुरात पे, तो सूरह हुजुरात पे बात करो ना भाई, सूरह हुजुरात पे बात करो। आप कहते हो मेरी फला चीज का जवाब नहीं दिया, उसका ताल्लुक सूरह हुजुरात से नहीं है। तारिक साहब आप ये चीज भी तो नोट करें ना, मौजू पे रहकर बात होनी चाहिए ना। ये जा रहे हैं तवल्ली दूसरी आयत की तरफ, हकम वाली आयत की तरफ, इत्तिबा वाली आयत की तरफ, वो सूरह हुजुरात में कहां से आ रही? या मैं टाइम रोकता, मैं उनका भी जवाब दे रहा हूं, जबकि मैं उनका भी जवाब दे रहा हूं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि नहीं। मुफ्ती साहब मैं यहाँ टाइम रोका है और मैंने एक आपसे जानना चाहता हूँ और नाजरीन की मालूमात के लिए। मैंने जो सुना है ना कि जब कोई कुरान पाक में कोई आयत आती है ना, जब कोई नजूल होता है तो उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन आप अहले इल्म फरमाते हैं कि एक आयत की तशरीह जो है ना कुरान की दूसरी आयत करती है। ये उनको कहते हैं तफसीर के तफसीर कुरान बिल कुरान। तो कोई वाक़ई चीज एक जगह बयान हुई थी, उसका कोई हुक्म या किसी दूसरी जगह पे तक, इस पर आप क्या इरशाद फरमाएंगे? तो अगर इन्होंने दूसरी नसा की आयत पेश की है या दूसरी आयत पेश की है तो उससे वो इस्तदलाल करते हैं, मुमकिन है वो आपका इनका इस्तदलाल गलत हो, लेकिन एक आयत के बदले का इस्तदलाल की तफसीर में उसकी मजबूती में दूसरी आयत पेश करते हैं उलमा। आप बेशक उसको रद्द करें, हम आपसे ही तो सीखेंगे कि वो आप इनका रद्द करें कि ठीक है ये उस पर नहीं लगती। तो ये मैं आपका टाइम शुरू करता हूँ, आपकी इजाजत से मैंने बोला हूँ, अगर आपको बुरा तो नहीं लगा मेरी इस बात के? अच्छा ठीक है। अच्छा तारिक साहब आपने जैसे बात की ना बतौर तफसीर के, ये वहां जा रहे हैं दूसरी आयत की तरफ। ठीक है, बतौर तफसीर कर रहे हैं ना, वही ना, बतौर तफसीर के ना, इस्तदलाल कर रहे हैं ना, बतौर तफसीर के, बतौर इस्तदलाल के ना, वही मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूं जी। हुजरात में जो पेश आया उसके इस्तदलाल में वो दूसरे कुरान की आयत से सहारा ले रहे हैं।
اب آپ جواب سمجھیے گا نا تھوڑا سا. یعنی یہ جو دوسری آیت کی طرف جا رہے ہیں بطور استدلال کے، بطور تفسیر کے، ٹھیک ہے، بطور استدلال کے، بطور تفسیر کے جا رہے ہیں، دوسری آیت کی طرف جا رہے ہیں. اتنی بھی بات آپ مانتے ہیں. میرا جواب پورا ہونا دیں، میرا جواب طارق صاحب پورا ہونے دیں. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ 10 منٹ کے بعد بات کر لیجیے گا. میں جواب دے دوں نا، کیونکہ اس طرح پھر میری بات رہ جاتی ہے. آپ کا ٹائم دوں گا 2 منٹ آپ کو زیادہ. ٹھیک ہے، میں بات کروں اب مسلسل. میں جواب دوں آپ کا؟ بسم اللہ. جی تو دیکھیں ان کا ٹائم ان کو. سامعین دیکھیں، طارق صاحب بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ دوسری آیت کی طرف جا رہے ہیں، یہ بات تو طے ہے، بطور تفسیر کے، بطور استدلال کے. اب وہ تفسیر، وہ استدلال اس کا ہے، اس کا ہے وہ استدلال اللہ یاری کا ہے. تو اللہ یاری کا استدلال ہمارے لیے حجت کب سے ہو گیا؟ ان کا استدلال ہمارے لیے کب سے حجت ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ایک چیز. پھر اس کے باوجود طارق صاحب ذرا انصاف کیجئے، میں نے پھر بھی جواب دیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جواب نہیں دیا. آج اللہ یاری صاحب بے بس ہو گئے ہیں، بے بس. صرف یہی رٹ کے آئے کہ جی میں یہ کہوں گا مجھے جواب نہیں ملا، مجھے جواب نہیں ملا. ٹھیک ہے، بے بس ہو کر آئے. کہتے ہیں کہ جی اتباع نہیں کی، نبی کی اتباع نہ کرنا کفر ہے. حضرت صاحب یہی بات انہوں نے تقدم کفر ہے، یہی بات کی نا. شیخین نے کب منع کیا کہ ہم نہیں کرتے اتباع؟ شیخین نے تو کبھی منع نہیں کیا. میری پوری بات ہونے دے. انجانے میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے، انسان تھے نا، وہ غلطی ہوتی ہے نا، بعد میں فیصلہ کس کا لیا گیا؟ تو انجانے میں ہوا نا. ایک بندہ سرے سے انکار کر دے کہ جی میں اتباع نہیں کرتا، وہ کافر ہوگا نا، وہ کافر ہوگا نا. شیخین سے دکھائیں، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے نبی کی بات. ان سے انجانے میں ہوا، اس کو اللہ نے کفر نہیں کہا. یہ شخص کفر کہہ رہا ہے، تو یہ تقدم علی اللہ کر رہا ہے، تقدم علی رسول کر رہا ہے، اور کافر بنا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے. پھر اتباع پر ہی میں نے کہا تھا کہ طارق صاحب ذرا غور کیجئے گا، اور سامعین بھی غور کیجئے. کہتے ہیں کہ نبی کی اتباع نہ کرنے والا کافر ہوتا ہے. عدم احترام پہ استدلال کیا بھائی، عدم احترام، اس کو ایڈریس کرو. میری بات میں مت بولو، سن لو. نبی کی اتباع نہ کرنے والا کافر ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں. تو بھائی اللہ کی اتباع نہ کرنے والا بھی کافر ہوگا نا، اللہ کی اتباع نہ کرنے والا بھی کافر ہوگا، نبی کی اتباع نہ کرنے والا بھی کافر ہوگا. جب اللہ نے، جب نبی نے ایک ایسا عمل جو آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہوا، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اس کی اتباع کریں نا. یہ اس کی اتباع کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ کی اتباع نہیں کر رہے اس مسئلے میں کہ اللہ نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. دوسری طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف جا رہے ہیں. نبی نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اتباع نہیں کرتے اللہ یاری صاحب، دوسری طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف جا رہے ہیں. تو خود نبی کی اتباع نہ کر کافر بنے. تو یہ میں جواب ہی تو دے رہا ہوں نا، یہ میں کس کو جواب دے رہا ہوں؟ اب پھر بھی اللہ یاری کہیں گے مجھے جواب نہیں ملا. جی مجھے جواب نہیں ملا کیونکہ ان کے پاس آج کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. ایک چیز. پھر حکم والی بات کہ نبی کو حکم نہیں بنایا، نبی کو حکم نہیں بنایا. میں نے وہی کہا کہ انجانے میں، آیت کے نازل ہونے سے پہلے انجانے میں ہوا. اگر نبی کو حکم نہ مانتے تو اللہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نا، اللہ نے نہیں لگایا. حکم تو یہ نہیں مان رہے کہ اللہ نے ان کے اس عمل پر فتویٰ نہیں دیا کفر کا، نبی نے فتویٰ نہیں دیا کفر کا. اللہ یاری صاحب اس اللہ کے حکم کو، اس نبی کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میں اسی بات کا جواب دے رہا ہوں، اسی بات کا جواب دے رہا ہوں نا طارق صاحب. پھر بھی کہیں گے نہیں جواب نہیں دیا. تو مخالفت انہوں نے کی، فیصل نہیں مان رہی اللہ کو، یہ اللہ کو قاضی نہیں مان رہے، یہ رسول کو قاضی نہیں مان رہے. کہتے ہیں کہ نہیں فیصلہ میرا چلے گا کفر کا. تو بتائیں یہ کفر وہ ہے نہیں ہوا خود ان کے اقرار کے مطابق. پھر انہی دو آیتوں کو لے لیجئے، انہوں نے پیش کی ہے، میں نے نہیں پیش کی، انہوں نے پیش کی نا انہی دو آیتوں کو. آپ کہتے ہیں ان کا جواب نا انہی دو آیتوں کو لے لیجئے. میں نے پیش کیا جلاء العیون. اللہ نے کہا کہ جی اولاد دوں گا، حسین جیسا شہزادہ. ان کی شیعہ کتاب کی معتبر روایت میں آتا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے. نبی کہتے ہیں یہ اللہ کی اتباع کی مخالفت ہوئی نا نبی کی طرف سے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے نہیں چاہیے. اتباع والی آیت انہوں نے پیش کی، کہتے ہیں جو اتباع نہیں کرتا وہ کافر ہے معاذ اللہ. فتویٰ لگانا اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو،
شیعہ مذہب، شیعہ کتابیں. اللہ یاری صاحب ہنسی کو چھوڑے، اصلاح کیجیے اپنی، کلمہ پڑھیے. تو نبی پر کفر کا فتویٰ لگا، حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگا ان کے اصول کے مطابق، ان کی اس آیت کے مطابق جو انہوں نے پیش کی ہے، میرے اصول کے مطابق نہیں. پھر حکم بھی نہیں مانا نا، اللہ نے حکم نہیں مانا، اللہ کو حکم نہیں مانا نبی نے جلال ان کی روایت کے مطابق. حضرت علی نے حکم نہیں مانا، بھائی اللہ کا فیصلہ تھا نا، حسین دے رہا ہوں، حکم نہیں مانا. یہ وہی حکم والی بات پر میں بات کر رہا ہوں. پھر کیسا حکم نہیں مانا؟ اسی طریقے سے مشاجرہ کب ہوا تھا؟ مشاجرہ کب ہوا تھا کہ حکم نہیں مانا؟ بہار الانوار. میری گفتگو میں مت بولے اللہ یاری، میری گفتگو میں مت بولے. اچھا اسی طریقے سے میں نے سورہ مائدہ تفسیر قمی پیش کی. تفسیر قمی تقدم تھا نہیں تھا. اللہ ایک چیز کو حلال کہہ رہے ہیں، حضرت علی اس کو اپنے اوپر حرام کہہ رہے ہیں. اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، وہ مخالفت ہے نبی کی نہیں ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے فلیس منی. نبی تو یہ حکم لگا رہے ہیں. یہاں تو نبی نے حکم لگایا ہے، جہاں حکم نہیں لگایا وہاں اللہ یاری اپنی طرف سے حکم لگا رہا ہے. اور جہاں نبی حکم لگا رہے ہیں، اللہ فرماتے حد سے بڑھ گیا جو اللہ کے حلال کو حرام کرے. اللہ حکم لگا رہے ہیں، وہاں لب کشائی نہیں کرتے. یہ کیوں؟ اللہ یاری صاحب بھاگنے نہیں دوں گا میں نہیں دوں گا. یہ نہ کہو کہ جی میں نہیں کرتا مناظرہ، رونا بھی شروع کرو گے تو نہیں چھوڑوں گا میں انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، تفسیر قمی میں نے پیش کی تھی، اس کا کوئی جواب نہیں. آپ اتباع والی آیت وہاں بھی اسی اصول کے مطابق بات کریں، حکم والی آیت اسی اصول کے مطابق تفسیر قمی کی بات کریں. پھر صلح حدیبیہ والا کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ان کی کتاب سے وہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. اللہ یاری صاحب ہماری کتاب سے نہیں نقل کیا گیا. آپ نے کیا پڑھا ہے بہار الانوار کو؟ میں رکھتا ہوں، دوبارہ حوالہ دکھائیں ذرا، کہاں پڑھا ہے ہماری کتاب سے حوالہ؟ اس میں ہماری کتاب کا حوالہ نہیں ہے، آپ کی کتاب کا حوالہ ہے بہار الانوار، ملا باقر مجلسی. اگر آپ کہیں گے تو میں دکھا دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا کہ نبی فرماتے ہیں کہ مٹا دو نام، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نہیں مٹاؤں گا کبھی بھی. تو یہ ہے نا مخالفت، نبی کی اتباع نہیں کی جا رہی. نبی کی اتباع، یہ کہتے ہیں نا اتباع کا جواب نہیں دیا، نبی کی اتباع نہیں کی جا رہی، اس کا بھی تو جواب دینا. وہاں حضرت ابوبکر صدیق نے اس طرح کہا میں نہیں مانتا نبی کے فیصلے کو. بخاری کے اندر ایسی کوئی روایت نہیں ہے، نہ احادیث کی کسی کتاب کے اندر سے ساتھ ایسی روایت ہے. نبی کے فیصلے کے لیے علی فرماتے ہیں ان کی معتبر کتاب کے اندر میں نہیں مانتا اس فیصلے کو، میں نہیں مٹاؤں گا. انہوں نے آیت پیش کی نا اتباع کی متعلق کہ جی جو اتباع کا انکاری ہے وہ ماذا کافر ہے، تو فتویٰ وہاں لگا نا، وہاں فتویٰ لگا. تفسیر قمی پیش کی ہم نے، اسی طریقے سے بہار الانوار پیش کی ہم نے، جلاء العیون پیش کی ہم نے، اس کا کوئی جواب نہیں. چلے ہنایاری صاحب ہم تو آگے چلتے جائیں گے، آپ بھلے پیچھے کی رٹ لگائے رکھیں. میں ایک اور حوالہ سامعین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا بس، اب نیکسٹ ٹرن میں کر رہے ہیں. اچھا میرے 2 منٹ کاٹے نہیں آپ نے؟ وہ نہیں دیے ہے نا، اوپر دیے میں نے 2 منٹ نہیں تھے، یہی 1.5 منٹ تھا وہ بات ہوئی. چلو 1 منٹ دینا والا تو دے لیں جلدی. ٹھیک ہے، پھر میں حوالہ بعد میں پیش کروں گا، لیکن آپ بھی ذرا ان سے بھی کہیے کہ یہ بھی موضوع پہ رہے سورہ حجرات پر. جو میں نے باتیں پیش کی ہیں، میں نے حوالے پیش کیے، ان کا کوئی جواب یہ نہیں دے رہے. طارق بھائی میرا پھر آپ سے وہی شکوہ ہے اور ان سے بھی شکوہ ہے. دیکھیں کہ میں نے جن چیزوں کے میں نے دیکھیں استدلال کی عدم احترام، توہین النبی، استخفاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں اس کو ایڈریس نہیں کر رہے بھائی؟ اتباع. اور بھائی میں نے جن چیزوں کو دلیل بنایا نا، اگر میں عدم اتباع کو مستقل دلیل کے طور پہ پیش کرتا کہ اس لیے کافر ہے کہ اتباع نہیں کی، نہیں میں طارق صاحب سے بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں کر رہا. ابھی 1-2 منٹ بات کر لینے دیں. میں اگر دلیل کے طور پہ پیش کر لیتا کہ بھئی یہ کوئی مثال لے کے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اتباع نہیں کیا، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو میرے لیے جواب دینا ضروری تھا. میں نے وہ دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا، میں نے پیش کیا دلیل میرا کیا کفر پر اس واقعے میں استخفاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عدم احترام کفر کی دلیل ہے. اس کو ٹچ نہیں کر رہے بھائی، کیوں؟ پھر کہتا اللہ تو بے بس، چپ کرو، چپ، خاموش. اللہ نے نہیں فرمایا. تو اسی واقعے میں ہے نا، اسی واقعے میں انہوں نے بے احترامی کی ہے. اسی سورہ حجرات کے نزول کے واقعے میں انہوں نے بے احترامی کی ہے. کون سے واقعے میں؟ سورہ حجرات کے نزول کے واقعے میں. تو اللہ نے فتویٰ لگایا ہے، نبی نے فتویٰ لگایا ہے. بالکل اللہ نے لگایا، بالکل اللہ نے لگایا. سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صرف یہ نہیں ہے بھائی، دیکھو میرے بھائی،
یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استہزاء کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استخفاف بے احترامی بے توقیر کرو, عدم توقیر. چپ پلیز, چپ کرو پلیز, میں آپ سے نہیں کر رہا بات کر رہا ہوں, میں ان سے کر رہا ہوں. انجانے میں جو بھی کرے آپ انجانے, دیکھیں آپ غفلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے آپ کافر ہو جاتے ہیں. یہ باہوش اس طرح نہیں تھا کہ یہ سو گئے تھے کوئی شخص. گالی کہاں سے آ گئی؟ بھائی بے احترامی تو کیا نا, میں نے نہیں کہا گالی دیا, انہوں نے جو جھگڑا کیا آواز بلند کیا بے احترامی ہے, آمدن کیا انہوں نے. میری گزارش, ایک منٹ طارق بھائی میں تک گیا ہوں اپنے دلائل, 3 دلیل میں نے ان کو دیا میرے پاس. نہیں ہے, نہیں کیے کوئی بے احترامی نہیں کی. مجھے بولنے دیں. آپ کی مذہب کی معتبر کتاب کے مطابق میں نہیں لکھتا, کافر کیا سوچیں گے, کافر کیا سمجھیں گے؟ وہاں تو مسلمان تھے اپنے, یہاں تو کافر تھے. مفتی صاحب ایک منٹ دیجیے گا. یہ انہوں نے 4 باتیں کی تھی, آپ نے سامعین حاضرین اپنا ناظرین محترم ناظرین سن رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو قرآن پاک کی سورہ حجرات پڑھی ہے اس سے یہ 4 چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں, میں جو سمجھاؤں میری ناقص ہے. عدم احترام, تقدم علی النبی, اذیت دینا اور حکم نہ مقرر کرنا. یہ تقدم سے میں نے استدلال نہیں کیا آج میں نے تقدم سے میں نے 3 چیزوں سے استدلال کیا. میں نے 3 چیزوں سے استدلال کیا میرے بھائی. میں نے استدلال کیا عدم احترام سے, میں نے استدلال کیا اذیت سے, میں نے احترام کیا عدم تحکیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حاکم قاضی نہیں بنایا اپنے جھگڑے میں. ان 3 باتوں سے میں نے عدم ایمان عدم اسلام ثابت کیا. اس کو یہ جواب نہیں دے رہے. جن چیزوں کو یہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے طاعت نہیں کی ہے, وہ اگر یہ کوئی ایسی دلیل لے کے آئے نا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز بلند کیا, بے احترامی کیا, اذیت کیا, تو پھر میں اس کا جواب دینے کا ملزم ہوں کہ میں جواب دے دوں. اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا اس موضوع سے تعلق نہیں ہے وہ ذکر کرتے ہیں, میری ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس 10 منٹ ہوتے ہیں بھائی. 10 منٹ میں موضوع, کیونکہ بھائی چپ کرو, کیونکہ یہ موضوع سے جب نکل جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں, میرے دلیل کو جواب نہیں دیتے, یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور موضوع کی طرف چلا جاؤں. میں ادھر نہیں جاتا, میں موضوع پر ہوں. یہ کیوں جواب نہیں دے رہا بھائی؟